حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تقریباً کتنے سال تک اسلام کی تبلیغ فرمائی؟ تقریباً 13 سال تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں کتنے سال حکومت کی؟ تقریباً 80 سال حکومت کی۔ خلافت راشدہ کے دور میں جو زمین زمینداروں کے قبضے میں رہتی تھی اسے کیا کہا جاتا تھا؟ عشری زمین۔ سورہ بقرہ میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ صحرائے سہارا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کن اعمال کے سبب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرنے سے۔ کس فرشتے کو وحی لانے پر مقرر کیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ قرآن پاک میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ سورہ البقرہ ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کے تیل کو بابرکت کہا گیا؟ زیتون کا درخت۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جنت کی چابی کہلاتی ہے؟ نماز۔ کس صحابی کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا گیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نبی کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ وہ کون سی چیز ہے جو روز قیامت انسان کے لیے ڈھال بنے گی؟ روزہ۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے گھر میں برکت آتی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ وہ کون سی رات کو عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے؟ شب قدر۔ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود نبی کریم نے جنت کی بشارت دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ وہ کون سا عمل کرنے سے قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے؟ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے سے۔ کس وقت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا؟ قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ کس آزمائش کا سامنا کرنا پڑا؟ فتنہ فرعون کا۔ بتائیے کہ شیطان کو آسمان سے نکالنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ تکبر اور حسد۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ اچھے اخلاق۔ بتائیے کہ کس خلیفہ کو سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب دیا گیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے؟ صبر کے ساتھ برداشت کی گئی ہر بیماری۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قرآن مجید پڑھنے پر پابندی ہے؟ شمالی کوریا۔ کون سا پھل زیادہ کھانے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے؟ انار کھانے سے۔ کون سا جانور گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے؟ بکری۔ وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنا۔ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا کیا نام ہے؟ جنت الفردوس۔ کس پیغمبر کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ کون سا درخت ہے جس کا پھل جنت میں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا؟ توبہ کا درخت۔ کس نبی کی دعا کی برکت سے ان کی قوم پر اللہ نے بارش برسائی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ خانہ کعبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ چاند کو دو ٹکڑے کرنا۔ سب سے پہلے کس نبی نے کپڑے پہننے کا آغاز کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وہ کون سا عمل ہے جو میزان میں سب سے بھاری ہوگا؟ اچھے اخلاق۔ دنیا میں سب سے پہلے کس نے لکھنا سیکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ کس نبی نے سب سے پہلے جنگی لباس بنایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کون سے پیغمبر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ کس پیغمبر کو سب سے زیادہ حسن عطا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کون سے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سی صورت ہے جو دل کی روشنی کہلاتی ہے؟ سورہ یاسین۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر۔
وہ کون سا درخت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم میں ہوگا؟ زقوم کا درخت۔ قرآن میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ آیت دین، سورہ بقرہ 282 آیت نمبر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی چیز مٹی میں تبدیل ہوگی؟ جانور۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ البقرہ، گائے کی سورت۔ وہ کون سا عمل ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ کا حکم چار چیزیں لکھی جاتی ہیں: عمر، رزق، عمل، نیک بختی یا بد بختی۔ وہ کون سی عورت تھی جس کو جنت میں اپنے شوہر کا انتخاب کرنے کی اجازت ملی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے کون سا شہر بنایا گیا؟ مکہ مکرمہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سی امت کا حساب ہوگا؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رات کو دیکھا ہوا خواب بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ رات کو دیکھا ہوا خواب بھول جانا عام طور پر انسانی ذہن کی فطری حالت ہو سکتی ہے، لیکن بعض روایات اور عقیدوں کے مطابق یہ مختلف وجوہات کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، خیالات کی زیادتی۔ اگر انسان دن بھر بہت زیادہ سوچتا رہے تو خواب یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، روحانی کمزوری۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق خواب کا بھول جانا روحانی کمزوری یا ذکر الہی میں کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر تین، شیطان کا اثر۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ شیطان اچھے خوابوں کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان ان سے نصیحت حاصل نہ کر سکے۔ نمبر چار، عام انسانی فطرت۔ سائنسی طور پر نیند کے مخصوص مراحل میں خواب بھول جانا ایک قدرتی عمل ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب یاد رہے تو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور جاگنے کے بعد فوراً دعا یا ذکر کریں۔ گھر یا دکان میں چیونٹیوں کا زیادہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بے برکتی اور نقصان کی علامت ہے۔ حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے؟ گناہوں پر اصرار کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا تھا؟ ہوا اور جنات کو قابو رکھنے کا معجزہ۔